جو بربادی کی ہے جموں کشمیر کی، اس میں یہ بھی ہو گیا ہے کہ جو آج تک ہمارے کشمیری پنڈت بھائی تھے جو پچھلے 30 سال سے یہاں آرام سے رہ رہے تھے، اب وہ بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں اور پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس وقت جو ہے احتجاج کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان کو کہ تھپڑ پڑے گا اگر آپ اندر نہیں جاؤ گے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے جو یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے۔ جموں کشمیر ایک لیبارٹری بن چکا ہے بی جے پی کے لیے۔ یہاں وہ تجربہ کرتے ہیں، اس کے بعد باہر جا کے اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ ہندوستانیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیے بی جے پی آپ کو ہر غلط کام کانسٹیٹیوشن کو ملیامیٹ کر کے اس کو بھی نیشنلزم کا نام دیتی ہے۔ جو جموں کشمیر میں ہو رہا ہے یہ سب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں کریں، کچھ بھی نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ بی جے پی کے اپنے انٹرسٹ میں ہو رہا ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جو چیف الیکشن آفیسر ہیں انہوں نے ایک نیا فرمان جاری کیا اور جس کی وجہ سے جو ہے بی جے پی کے 25 لاکھ جو نان لوکلز ہیں ووٹرز ان کو یہاں انکلوڈ کیا جائے گا۔ اینڈ آئی تھنک دس از دا لاسٹ نیل ان دا کافن آف الیکٹورل ڈیموکریسی ہے۔ پہلے جو انہوں نے ریگنگ کرنی تھی وہ تو آدھی ریگنگ کر دی جس وقت ڈیلیمیٹیشن کمیشن یہاں بنایا اور اس میں جتنی جیری مینڈرنگ ہونی تھی وہ سب کر لیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کی ہیڈ کرتی تھی اس پینل کو، اس کو اب بڑی اچھی طرح سے ریہیبلیٹیٹ کیا گیا، شی ہیز بین ریوارڈڈ۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے، میں لوگوں کے اپنے ملک کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جمہوری نظام کو یہاں مسخ کیا جا رہا ہے، ڈیموکریسی کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے، یا ملک کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو جموں کشمیر ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا یہ سوچ کے کہ ہم جمہوری ملک کا حصہ بنیں گے، راجہ مہاراجاؤں کی تاناشاہی ختم کر کے ہم ایک آزاد ہندوستان، ایک ڈیموکریٹک سیکولر ہندوستان کا حصہ بنیں گے۔ مگر اس کے بعد جب کہ پورے ملک میں ڈیموکریسی ہوئی، ہمارے یہاں ایسے کچھ واقعات ہو گئے ان ڈیموکریٹک طریقے سے، جیسے شیخ صاحب کو ڈسمس کیا گیا، اس کے بعد کئی ایسی چیزیں کی گئی کہ لوگوں کا الیکشن سے یہاں بالکل بھروسہ اٹھ گیا، کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے اس میں میجورٹی آف دا الیکشنز میں جو ایک ون سائیڈڈ ہوتا تھا جس کے لوگوں کا بھروسہ نہیں تھا، اور 87 واز دا کلمنیشن آف آل دا الیکشنز، فراڈس آف الیکشنز، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے جو بہت ہی امن پسند لوگ ہیں انہوں نے بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو گئے اور آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کو ریڈ فورٹ سے یہ اعلان کرنا پڑا، اٹ واز 2002 میں ان کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہم جموں کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے، اور اس کے بعد الیکشنز میں بہتری آئی اور جموں کشمیر کے لوگوں کا الیکشن پروسیس میں ایک بھروسہ ہو گیا۔ مگر جو ہم آج دیکھتے ہیں، جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ جموں کشمیر ایک لیبارٹری بن چکا ہے بی جے پی کے لیے۔ یہاں وہ تجربہ کرتے ہیں، اس کے بعد باہر جا کے اس کو اپلائی کرتے ہیں، اور جتنا بھی جو بھی کچھ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے یہ اس فساد میں ہو رہا ہے کہ ہم جموں کشمیر کو مکھیہ دھارا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کا انٹیگریشن کرنا چاہتے ہیں کنٹری کے ساتھ۔ 2019 کے بعد جموں کشمیر میں ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے 370 ہٹایا، 35 سے ہٹایا، اسپیشل پوزیشن ہماری ختم کی، انڈین کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا اور یہ بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ ضروری ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے۔ یہ سب بی جے پی کے اپنے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ اس کے بعد ہر الیکشن میں انہوں نے جموں کشمیر کے پلاٹ بیچنا شروع کر دیا الیکشن میں کہ آپ کو پلاٹ ملے گا، ہم نے جموں کشمیر میں یہ کیا۔ اور آج جو جموں کشمیر ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے پورے ملک کے لیے، آج نہ صرف جموں کشمیر میں ڈیموکریسی خطرے میں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں گے یہ ریگنگ کا جو سلسلہ ہے یہ پورے ملک میں ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ کئی سٹیٹس میں ریگنگ الیکشن کے دوران ہوتی ہے جس میں ایلیگیشنز لگتے ہیں، ای وی ایمز کو استعمال کیا جاتا ہے، پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے، مسل پاور استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ آپ نے دیکھا الیکشن کے بعد کس طرح ریگنگ ہوتی ہے، اس گوا میں دیکھا آپ نے، کرناٹک میں دیکھا آپ نے،
मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में हाल ही में देखा, और अभी झारखंड और राजस्थान लाइन में लगे हैं। मुल्क को समझना चाहिए ये कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है वो बीजेपी की जो पॉलिसी अपनाना चाहती है। बीजेपी यहाँ पर जो नाजी जर्मनी में पॉलिसी थी, जो इजराइल में पॉलिसी है, वो सोचते हैं ये पॉलिसी अपना के हम जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार बना के पूरे मुल्क के अंदर उसी बलबूते पे और लोगों से वोट मांगेंगे, और इसके अलावा बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हिटलर ने कितना जुल्म किया पर ज्यूस को वो ख़त्म नहीं कर सका। इजराइल कितना भी जुल्म करे तो फ़लस्तीन को ख़त्म नहीं कर सकता, ना उनके रिजॉल्व को ख़त्म कर सकता है। इसी तरह जब तक एक डोगरा, एक कश्मीरी यहाँ बचा हुआ है, तो वो जो बीजेपी के इविल डिज़ाइंस हैं जम्मू कश्मीर को लेके, वो उनको कामयाब नहीं होंगे, बल्कि उनको मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जो वो हालात बना रहे हैं, एक तरफ से वो डी रेडिकलाइजेशन पे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, और दूसरी तरफ से वो हर हरकत वो ऐसी करते हैं जिससे यहाँ के नौजवान रेडिकलाइज हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि पहले ही आपने 2019 में जो कांड किया, उसके बाद आप वहाँ नहीं रुके। उसके बाद आपने यहाँ के नौजवानों से उनकी ज़मीन छीनी, उनका रोज़गार छीना, उनके रिसोर्सेज छीने, उनकी आज़ादी छीनी, उनकी डिग्निटी छीनी, उनको जेलों में डाल दिया, उनका जीना हराम कर दिया। और अब एक उनके पास वोट का हक था कि वोट डाल के वो अपनी पसंद की हुकूमत चुनते, अपने पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चुनते। आप उसमें भी उनको इनडायरेक्टली डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं, उनके वोट का होना ना होना बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। मुल्क के लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, उनको गुजारिश करना चाहती हूँ, देखिए बीजेपी जो उन्होंने तरीक़ेकार अपनाए हैं यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का, इन्होंने उससे खाली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छीना, हमारा झंडा नहीं छीना। अगली बारी आपकी है। 2019 के बाद 370 हमसे छीना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना, हमारा झंडा छीना गैर आईनी तरीके से। अगर इनमें हिम्मत होती तो असेंबली के ज़रिए ये करना चाहिए था, मैं उसको लीगल मानती। मगर गैर आईनी तरीके से चोर दरवाजे की आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के बाद ये इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी ख़त्म करेंगे, और जो मुल्क का झंडा है उसको भगवा झंडे में लहरा देंगे। और उस वक्त फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, ये बीजेपी राष्ट्र बना रहे हैं। इसीलिए ये हर जगह जो है असेंबलियाँ तोड़ के, गवर्नमेंटें तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, और जम्मू कश्मीर में ये जो इस वक्त कर रहे हैं वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में, मगर ख़ास कर ये जो इन्होंने लेटेस्ट ऑन स्लॉट किया हमारे हक हुकूक पे, उसके लिए तमाम जमातों को मैं अपील करूँगी कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ मिल के लड़ना चाहिए।